میرے بہت ہی پیارے محترم سامعین و ناظرین، وہ کسی عقلمند حکیم نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے کہ دنیا شہد کے ایک بہت بڑے قطرے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ بس جو بھی اس قطرہ شہد میں سے تھوڑا اور بقدر ضرورت کھانے پر اکتفا کرے گا، راضی ہو جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ اور جو بھی اس شیرینی میں غوطہ زن ہو جائے گا، اس کی مٹھاس اور لذت میں غوطے لگانے لگے گا، تو ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی۔ آج میں آپ کو اس پر ایک بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی چونٹی تھی، وہ اپنے کام سے راستے پہ جا رہی تھی، تو راستے میں اس کو ایک چھوٹا سا شہد کا قطرہ نظر آیا۔ اس نے کہا کیوں نہ جاتے جاتے اپنے پیٹ کو بھر لیا جائے اور ایک قطرے میں سے اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا سا شہد کھا لیا جائے۔ اب اس نے یوں ہی کیا، اس قطرے میں سے ضرورت کے مطابق تھوڑا سا شہد کھا لیا اور وہاں سے چل دی۔ لیکن اس کو بہت مزہ آیا، بہت لذت آئی کہ شہد اتنا میٹھا، اتنا خوشبودار، اتنا ذائقہ دار۔ تو اس نے واپسی پر جب وہاں سے گزری تو اس نے کہا چلو تھوڑا سا اور کھا لیتے ہیں۔ پھر اس نے اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا سا شہد کھایا، لیکن اس کو اتنا اچھا لگا، اتنا مزیدار اور لذت دار اور ذائقہ دار تھا کہ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ چلو اس کے اوپر چھلانگ لگا کے اس قطرے کے اوپر اس سارے کو ہی میں پی لوں، اس سارے کو ہی میں ختم کر لوں۔ اب اس نے اس لالچ اور ہرس کے اندر اس شہد کے اوپر چھلانگ لگا دی اور وہ شہد کے قطرے کے اوپر جا گری، اور اب اس نے پینا شروع کیا۔ اب وہ اپنے مزے میں، اپنی لذت اور ذائقے میں لطف اندوز ہو رہی ہے اور شہد کو پیتی جا رہی ہے، پیتی جا رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایک چھوٹی سی چونٹی وہ اس قطرے کو ختم تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اپنی اس لطف اندوزی کے اندر مست و مگن تھی۔ لیکن وہ اس بات کو بھول گئی تھی کہ اس نے جس شہد کے اوپر لالچ میں چھلانگ لگائی ہے کہ وہ سارا ختم کر لے، وہ تو اس کی قبر بنتا جا رہا ہے۔ اب وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ اس کے پاؤں چپک رہے ہیں اور وہ بری طرح شہد میں پھنس چکی ہے۔ اب وہ نکل نہیں پا رہی، وہ زور لگا رہی ہے، نکلنا چاہ رہی ہے مگر نہیں نکل سکتی۔ اب اسی انداز میں وہ سب کچھ اس نے کیا، ہاتھ پاؤں مارتی رہی، لیکن اب وہ شہد سے تو نہ نکل سکی۔ اس حالت میں شہد بھی جم گیا۔ اب یہی شہد جس میں وہ لطف اندوز ہو رہی تھی، جس کا وہ ذائقہ اور لذت حاصل کر رہی تھی، اب یہی شہد اس کی قبر بن گیا اور یہاں تک کہ وہ اس میں مر گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب یہ چھوٹی سی چونٹی اگر اس پہ اکتفا کر لیتی کہ وہ جو ایک ایک قطرہ کر کے، چھوٹا چھوٹا کر کے وہ لقمہ لے رہی تھی اور اپنی ضرورت پوری کر رہی تھی، وہ سائیڈ میں کھڑی ہو کر اگر اپنی ضرورت پوری کرتی رہتی تو شاید اس کے لیے کافی عرصے تک وہ شاید کافی ہوتا۔ لیکن اس نے لالچ میں، ہرس میں آ کے کہ میں کیوں نہ ایک ہی دفعہ اس کو پی لوں، ایک ہی دفعہ ختم کر لوں، کوئی اور نہ لے لے، کسی اور کے کام نہ آ جائے، یہ سوچ کر جب اس نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی تو وہ اپنی جان بھی گوا بیٹھی اور شہد بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو اب اس میں ہمارے لیے سبق ہے، یہ چھوٹی سی چونٹی کا ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ آپ بھی اس دنیا میں بقدر ضرورت اور بقدر کفایت جو چیزیں اس کو حاصل کریں۔ آپ جو آپ کے قسمت میں نہیں ہے، جو نصیب میں نہیں ہے، یہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، آپ اس کے اوپر چھلانگیں لگانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنی جان بھی گنوا بیٹھیں اور یہ دنیا تو یہاں کی یہیں رہ جانی ہے۔ تو اس لیے بقدر ضرورت، بقدر کفایت پر اکتفا کرنا، اس پہ راضی ہو جانا، یہی اللہ کے متوکل بندوں کا، اللہ پہ توکل و بھروسہ کرنے والے بندوں کی نشانی ہے۔ اور جو اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کرتا، جو اپنے رب پہ توکل نہیں کرتا، وہ دنیا کی لالچ اور ہرس میں لگ کے اپنا سب کچھ گوا بیٹھتا ہے، پھر بھی اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ لالچی انسان کو جتنا بھی مل جائے وہ پھر بھی لالچ ہی میں رہتا ہے کہ مجھے اور بھی مل جائے، مجھے اور بھی مل جائے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اتنا حریص ہے، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ایک وادی اگر سونے کی مل جائے تو وہ کہے گا 2 ہو جائیں، 2 مل جائیں تو وہ کہے گا 4 ہو جائیں۔ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بڑھ سکتی ہے، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی عیش و آرام، دنیا کا ساز و سامان اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔
اس لیے کہ انسان ایک دن کھاتا ہے، اگلے دن پھر بھوکا ہوتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر اگلے دن بھوکا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا پیٹ صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ دنیا میں انسان کا اگر پیٹ کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ توکل ہے، وہ بھروسہ ہے، اور وہ صبر ہے، اور وہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا صبر اور شکر ادا کر کے جتنا بھی جس کے پاس جتنا بھی ہے اس پہ اکتفا کرے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو اپنے لیے کافی سمجھے، اس پہ قناعت کرے، تو اللہ رب العالمین اس میں برکتیں، اس میں رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور اس میں برکت، اور اس قدر برکت ہوگی کہ وہ تھوڑا سا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے اس لالچ سے، اس حرص سے، اور اللہ ہمیں اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خوبصورت دلچسپ واقعہ اور یہ سبق آموز واقعہ پسند آیا ہوگا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کو اگر یہ اچھا لگا ہے تو آپ نیکی ثواب سمجھ کر اس کو آگے مسلمانوں تک، لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں، اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور آپ کو پسند آیا تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو پسند کریں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔